السلام علیکم جی. گزشتہ روز پیم اسپتال میں ہونے والے واقعہ پہ کل پورا دن جو ہے اس پہ سوشل میڈیا پہ بڑی چیزیں ایکٹیو رہیں، اور خاص کر کے وزیر اعظم نے فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیتے ہوئے ایک گریڈ 22 کے آفیسر جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ سروسز اسلم غوری کو فوری طور پہ 120 دنوں کے لیے معطل کر دیا، اور ایک بڑی بھاری بھرکم جو ہے انکوائری کمیٹی بنا دی گئی، اور اس سے مختلف اوقات میں رپورٹس 48 گھنٹے میں 5 دن میں رپورٹس فائنل جو ہے لینے کے احکامات جاری کیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ سیکٹری ہیلتھ سروسز جو اسلم غوری صاحب ہیں، ان کو فوری طور پہ معطل کرنا اور وہاں پہ موجود کلاس 4 سے لے کے دیگر گریڈ تک ڈاکٹرز کو بھی پوچھنا نہ، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی فوری طور پہ عمل میں نہ لانا، جبکہ متاثرین جو ہیں وہ بار بار ایک بات کا گزشتہ روز واویلا کرتے رہے، شور مچاتے رہے، احتجاج کرتے رہے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں، بچے کہیں آگے پیچھے کر دیے گئے ہیں، یا واقعی وہ جھلس گئے ہیں، یا وہ زندگی ہار گئے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اور ایک سوال بڑا واضح رہا کہ اس نرسری روم کو، اس نرسری وارڈ کو تالا کیوں لگایا گیا تھا؟ اتنے حساس مقامات پہ، اتنے حساس جگہ پہ، اور اس طرح کے نومولود بچوں کے لیے جو اٹینڈنٹ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ تالا لگا کے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. اور دوسرا، فائر بریگیڈ جو ٹیم ہے ان کی طرف سے ایک بات سامنے آئی کہ جتنے ہنگامی راستے تھے کسی بھی ناگہانی صورتحال کے پیش نظر وہ سارے بند تھے اور مستقل بند تھے، نہیں جلدی کھل سکتے تھے. اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جو متاثرین ہیں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ سٹاف پورا غائب تھا، یہاں پہ کوئی کسی نے پوچھا نہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. صرف جن کے بچے تھے وہ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، سٹاف بالکل جو وہاں پہ موجود تھا وہ بھی سکون میں تھا، انہیں کوئی پرواہ نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس طرح کی اتنی بڑی غفلت میں ایک گریڈ 22 کے آفیسر کو فوری طور پہ معطل کر کے انکوائری انیشیٹ کرنا، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ جو گائنی وارڈ ہے اس کے انچارج، اس کا سٹاف اتنے پاورفل ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائے گی؟ اصل ملزم، اصل جو مبینہ واردات میں جنہوں نے بالکل بھی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے سستی برتی، جنہوں نے بالکل اس چیز کی پرواہ کیے بغیر معاملات کو آگے چلایا اور کوئی خاص توجہ نہ دی، ان کے خلاف کوئی ایسی کارروائی سامنے نہیں آئی. کیا جو ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، جو خاص کر کے اس گینی وارڈ کے انچارج ہیں، یا ان کی لک آفٹر کرنے والے ہیں، یا پیمز اسپتال کی انتظامیہ ہیں، ای ڈی ہے یا دیگر ہیں، انہوں نے کوئی ان کے خلاف ایکشن لیا؟ یا ان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس طرح کے واقعات میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ آگ اوپر ہی لگتی ہے؟ اب اگر یہ معاملہ جو نچلی سطح تک رہتا تو پھر شاید کوئی کارروائی بالکل بھی نہ ہوتی، کیونکہ یہ بات وزیر اعظم کے نوٹس میں آ گئی. اس وجہ سے وزیر اعظم نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سیکٹری ہیلتھ اینڈ سروسز کو معطل کر دیا. اور اس کے جو معطلی کے آرڈر ہیں اس میں کوئی واضح الزامات عائد نہیں کیے گئے، نہ کوئی ایسی بات سامنے آئی ہے کہ اس کو معطل کیوں کیا گیا ہے. صرف اس کو 120 دنوں کے لیے معطل کر کے معاملے کو آگے بڑھایا گیا، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ سیکٹری کی انکوائری ہوگی یا سیکٹری اس میں جو ہے ملوث ہوں گے، ان کے
تقریباً تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹس تقریباً 10 سے 11 ڈپارٹمنٹس کے سیکرٹریز اور دیگر وزیر اعظم ہاؤس کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کو یہ نوٹیفیکیشن بھیج دیا گیا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اس معاملے میں جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ 14 جو بچے ہیں وہ اپنی زندگی ہار گئے ہیں، کیا وہ 14 کے 14 بچوں کے ڈی این اے ٹیسٹ ہو گئے ہیں؟ ان کے لواحقین کو ان کی ڈیڈ باڈیز حوالے کر دی گئی ہیں؟ کیونکہ ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کی شناخت مشکل ہے اور ان کی پہچان یا ان کی جو ان کے لواحقین ہیں ان کو تلاش کرنے یا ان کے حوالے کرنے کے حوالے سے ضروری ہوگا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ کیا وہ کمپلیٹ ہو گئی چیزیں؟ ایک طرف جو ہے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ لواحقین کے حوالے کر دیے گئے ہیں، لیکن دوسری طرف لواحقین ابھی بھی اس بات پہ بزند ہے کہ ان کے بچے ان کے حوالے نہیں کیے گئے ہیں۔ تو اب اس طرح کے معاملات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف اور صرف ایک سیکٹری کی حد تک رہ کر ختم ہو جائے گا، یا جو یہ گینی وارڈ ہے ان کے جو ملوث اہلکاران و ڈاکٹرز و انتظامیہ ہیں ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ ہونا تو یہ تھا کہ بجائے اس کے، میری اپنی ذاتی رائے ہے یہ کہ بجائے اس کے کہ سیکرٹری ہیلتھ کو معطل کیا جاتا، معطل تو اسپتال کی انتظامیہ کو ہونا چاہیے تھا، ان کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے تھی، معطل کر کے ان کی انکوائری ہونی چاہیے تھی، اور خاص کر کے اس گینی وارڈ سے متعلقہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی فوری طور پہ ہونی چاہیے تھی، ان کو معطل کیا جانا تھا اور ان کو حراست میں لے کے تفتیش ضروری تھی کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اور اس میں کس کی کوتاہی ہے، کس کی غلطی ہے، تو وہ پھر ساری چیزیں سامنے آ سکتی تھی۔ اب سیکرٹری ہیلتھ منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو کیا پتا کہ گینی وارڈ میں کیا ہو رہا ہے، یا گینی وارڈ کے انچارج کون سے ان کو روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ کو پیش کر رہی تھی، یہاں پہ یہ سسٹم ہے یا یہ سسٹم ہے، یا جو ای ڈی پمز ہیں وہ کیا کر رہے تھے، انہوں نے اس پہ کیا ایکشن لیا، ان کی کیا ذمہ داری تھی۔ اوورال انچارج تو وہی ہیں، لیکن ہمیشہ معاملے کو طول دینے کے لیے، معاملے کی شفاف انکوائری نہ کرنے کے لیے فوری طور پر ایسی ہی کمیٹیاں بنا دی جاتی ہیں، جو ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا رہا، شاید مستقبل میں بھی پاکستان میں ایسے ہی ہوتا رہے گا، لیکن اصل وجوہات کی طرف کون جائے گا، اصل وجہ کون تلاش کرے گا، اور اصل جو اس چیز میں ملوث ہیں، اس واقعہ میں ملوث لوگ ہیں، ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی، اور ان 14 خاندانوں کی داد رسی کس طرح کی جائے گی جن کے چراغ گل ہو گئے ہیں، جو اس دنیا میں آئے اور اپنی زندگی ہار گئے۔ ان خاندانوں کا کیا بنے گا جن کے لواحقین، ان بچوں کے لواحقین یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ بچہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ ایک لمبی بندہ سوچ رکھتا ہے، ایک لمبی دل میں پلاننگ کرتا ہے، تو کیا ان کی بھی کوئی داد رسی یا ان کے حوالے سے کیا کیا گیا، کیا ہونا چاہیے تھا، یا بس یہی ہے کہ ان کو ان کی ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے کر دی گئی، اور ان کو میں تو نہیں دیکھ پا رہا سوشل میڈیا پہ یا کہیں کسی بھی جگہ پہ ان کی کوئی داد رسی کے لیے یا ان کی تسلی کے لیے کوئی ایسے اقدامات کسی بھی سطح پہ، لوکل سطح پہ یا اعلیٰ سطح پہ کیے گئے ہوں، سوائے اس کے کہ وزیر اعظم کے بیان کے علاوہ کہ ہمیں بڑا افسوس ہے جی، یہ واقعہ بہت جو دردناک ہے، سوائے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا۔ اب وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کے اصل جو مرتکب لوگ ہیں، اصل جو اس میں ملوث لوگ ہیں، جن کی ذمہ داری بنتی تھی، جنہوں نے اپنے فریض سے کوتاہی کی، اپنے فریض سے غفلت کی،
اور یہ واقعہ رونما ہوا ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے۔ تو ناظرین، اس واقعہ سے متعلق مزید انفارمیشن جو ہے وہ بھی جو ہی کوئی پیش رفت ہوگی، کیونکہ ایک جو لوکل سطح پہ بھی ایک انکوائری کمیٹی بنی ہے جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل کی زیر قیادت ہے، وہ اس کے کنوینئر ہیں، باقی ایس پی، اے سیز، اسپتال انتظامیہ، سی ڈی اے کے کچھ لوگ وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنی ابتدائی رپورٹ دیں گے۔ انہوں نے بھی 24 گھنٹے کے اندر اپنی رپورٹ دینی تھی، ابھی وہ بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ انشاءاللہ جو ہی رپورٹ سامنے آتی ہے مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔